حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے مصحف کہاں ہے؟ دیکھو عزیز، یہ شاید سمجھتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے یہ ان کو شاید میں نے ان کو مصنف عبد الرزاق دکھایا، میں نے ان کو مصنف ابن ابی شیبہ دکھایا ہے، میں نے ان کو التمہید لما فی الموطأ من مسانید ابن عبد البر دکھایا۔ یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ اور بھائی چپ کرو پلیز، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی کتاب ہے، یہ تم لوگوں کی کتاب ہے، تم جماعت عمریہ کی کتاب ہے۔ تم لوگوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، صحیح سند کے۔ تو تم بتاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف شیعہ ملزم ہے اس بات پر کہ شیعہ جواب دے دیں کہ وہ قرآن کہاں ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ وہ قرآن کہاں ہے؟ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا وہ قرآن کہاں ہے؟ جی صاحب ایک منٹ، آپ بیچ میں بول رہے تھے نا تو میں نے آپ کی آواز کم کیا۔ یہ بات کرو جناب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیاری صاحب آپ بوکھلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں، آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ جذبات میں آ گئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس حضرت علی والا وہ قرآن ہی نہیں ہے جو حضرت علی نے جمع کیا، جو آپ کا دعویٰ یہ ہے وہ کہاں ہے؟ تو تمہارے پاس ہے، آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس عثمان والا قرآن ہے، آپ کے پاس علی والا قرآن وہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں تو بھائی صاحب آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس آپ کے امام کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ سنیں میری امام کا قرآن نہیں ہے، آپ کے بھی امام ہے۔ آپ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ آپ کے پاس قرآن یہ علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا یہ شیعہ صرف حدیث نہیں ہے، یہ آپ کی بھی حدیث ہے، اور آپ کی کتابوں میں عثمان کی بھی حدیث ہے، عثمان کی بھی قرآن ہے، زید بن مسعود کی بھی قرآن ہے، ابی بن کعب کی بھی قرآن ہے، ابو بکر کی بھی قرآن ہے، امیر المومنین علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا، وہ بھی قرآن ہے۔ تو اگر آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ پلیز آپ سنو، اگر آپ شیعوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے قرآن کہاں ہے نا، تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے میرے عزیز میرے بھائی کہ یہ سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف اگر شیعہ مخصوص عقیدہ ہوتا تو ٹھیک ہے، شیعہ جواب دیتے تھے نا، شیعہ ملزم ہوتا ہے کہ صرف شیعہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے روایت نہیں کیا، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کے کتب میں نہیں ہے۔ اگر دونوں کی کتب میں موجود ہے، آپ کی کتب میں بھی موجود ہے میرے بھائی، تو پھر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا کہ اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ان کے اسلام میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے امانت داری میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لا يفترق حتى يرد علیہ الحوض، صحیح سند کے ساتھ حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا کہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانهما لن يفترقا حتى يرد علیہ الحوض، فرمایا اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی جب انہوں نے قرآن جمع کیا ہے تو ابو بکر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلا سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ وہ قرآن کہاں گئی؟ اگر ہم سے سوال کرتے ہو نا تو یہ سوال آپ سے بھی ہے، صرف شیعوں سے نہیں۔ ہاں آپ مجھے بتاؤ آپ کے نزدیک وہ قرآن کہاں ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس آپ نے سنا بھی ہے مصحف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، نہیں سنا؟ آپ نے سنا کبھی زندگی میں؟ ہمارے نزدیک حضرت علی اور حضرت عثمان برابر ہیں، کیونکہ صحابہ ہونے میں خلفاء راشدین ہونے میں برابر ہے وہ دونوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک ہم ان میں سے کوئی بھی قرآن لے سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جواب نہیں ہے کہ علی کا قرآن سنیں نا، ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، قرآن ہے عثمان اور علی کا قرآن ایک ہے، آپ کے نزدیک الگ الگ ہے، تو آپ پڑھتے عثمان والا قرآن کیوں ہے؟ پھر اگر ایک عثمان والا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیوں عثمان والا قرآن پڑھتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ غاصب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں وہ فاسق ہے، اس کا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو حضرت علی والا پڑھیں، ہمارے نزدیک تو دونوں برابر ہیں۔ یہی سوال مجھ سے کیا گیا تھا، میں نے اس پہ ایک مناظرہ بھی کیا تھا، اس کا بہت ساری جوابیں بھی دیے میں نے۔ سوال یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جو کہتے ہیں جو دونوں ایک ہیں، دونوں یہ آپ کے پاس کہاں دلیل ہے کہ دونوں ایک ہیں؟ محمد ابن سیرین، میں نے روایت آپ کو دکھا دی، محمد ابن سیرین نے کہا کہ وہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ تنزیل کی ترتیب پہ تھا، اس کی تنزیل میں مختلف ہے، اور اگر وہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت ساری معلومات ہوتی جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ قرآن وہی عثمان والی قرآن ہوتی تو دوبارہ عثمان کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی، وہی نسخہ پڑھا ہے اسی کو لے لیتے ہیں۔ اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی تھے، یہ وہی ہے، یہ دونوں ایک ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے، بغیر دلیل کا ادعا ہے، بغیر دلیل کا ادعا۔ قرآن عثمان کا قرآن ناقص ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ پہلی عثمان پہلے گزرے یا حضرت علی پہلے گزرے ہیں یا حضرت عثمان پہلے گزرے ہیں؟ یہ بتائیں، حضرت عثمان کا دور گزر چکا، حضرت علی نے اپنا قرآن کیوں نہیں لایا؟ امیر المؤمنین علیہ، آپ جواب دیں نا، یہ دونوں فریق جواب دے دیں، دونوں نہیں دیں، کیوں نہ دیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، دیکھیں اگر حدیث دونوں طرفین نے روایت کیا، دیکھیں حدیث دونوں نے روایت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، ٹھیک ہے نا، اور عثمان سے پہلے جمع کیا، ابو بکر سے بھی پہلے جمع کیا، ابو بکر ابھی بیعت ہی نہیں ہوا تھا، ابو بکر کے ساتھ بیعت ہی نہیں کی انہوں نے، جب تک میں قرآن جمع نہ کروں میں کسی سے بیعت نہیں کرتا، میں لباس بھی نہیں پہنوں گا نماز کے لیے، تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا۔ اگر انہوں نے، سوال یہ ہے میرے بھائی، سوال میں نے کئی دفعہ دہرایا، آپ سنتے نہیں، رضا صرف رضا، نماز کے لیے رضا پہنوں گا اور وقت رضا نہیں پہنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ عرب میں دو لباس ہوتے ہیں، ایک دھوتی ہوتا ہے ایک رضا ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں، تو آپ نے کہا بغیر لباس کے، ٹھیک ہے، میں نے حدیث خود بولا اپنی بات۔ اچھا تو مجھے بتاؤ کہ اگر انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا، جب قرآن جمع ہو چکا تھا تو دوبارہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ پھر دوبارہ عثمان کو ابو بکر کے قرآن کے جمع کرنے، اس کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ جب ابو بکر
अली अलैहिस्सलाम भी जमा कर चुके हैं, तो अबू बकर को क्या कुरान जमा करने की पड़ी? ठीक है ना, उसमें इख्तिलाफ तो होगा, तभी तो अबू बकर राजी नहीं है। अबू बकर काने नहीं है, इस कुरान को नहीं चाहता भाई। अगर चाहता, उसके मर्जी के मुताबिक होता तो वो कभी इसको नहीं टुकराता। वो कहता है ये कुरान जमा हो चुका है। ज़ैद इब्न साबित कहता है इतना मुश्किल काम है, मेरे पहाड़ उठाने से ज्यादा मुश्किल काम है कुरान जमा कर, तो क्यों उसको सौंपता है जब कुरान जमा हो चुका है? ठीक है ना। फिर जब उस्मान अबू बकर ने जब जमा किया तो फिर दोबारा उस्मान को जमा करने की क्या जरूरत? अगर ये सब एक ही हैं तो जमा क्या मतलब क्या उन्होंने फिर जमा किया? ठीक है ना। फिर आपकी किताबों में मौजूद है कि अबू बकर कुरान उस्मान के कुरान से 7 गुना ज्यादा था। आपको ये बातें नहीं मालूम मेरे भाई, आपको ये बिल्कुल जहालत में है ना। आप ऐसे हैं कि कोई ऐसा कोई अजीब बातें कभी सुनी भी नहीं, आपके कानों से गुजर रहे हैं। बहरहाल छोड़िए इन बातों को। हजरत अली ने अपने दौर में कौन सा कुरान पढ़ाया? आप बताएं ना, वो आपको क्यों नहीं दिया? मेरा सवाल है ना, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं तो अभी आपको जवाब जब दूंगा यही है, तो आपको अर्ज यही है मेरे भाई, अर्ज यही है कि ये सवाल जो है ना फरीकैन जवाब देते हैं, दोनों तरफ जवाब देते हैं। साबित ये हुआ कि आपके पास हजरत अली वाला कुरान नहीं है? नहीं, हमने नहीं कहते कि हमारे पास नहीं है। हम कहते, हमारा जवाब यह है कि आपका जवाब पहले आप जवाब दे देना। अगर आपके पास सवाल के जवाब है, पहले जवाब हजरत अली पढ़ते थे, यही कुरान अली वाला है, यही वाला कुरान हजरत अली है। दलील दिखाओ। यही अली दलील दिखाओ। यही हजरत, इस पे सबसे बड़ी दलील ये है कि हजरत उस्मान के बाद हजरत अली का जमाना आया है। हजरत उस्मान का अगर ये कुरान कामिल ना होता तो हजरत अली अपने वाला ले आते ना। खिलाफत तो उनको हजरत उस्मान के बाद मिली है। देखें, हजरत उस्मान को जब खिलाफत में, हजरत उस्मान को पहले खिलाफत मिली है, हजरत अली को बाद में मिली है ना। एक समझने की बात है, आप अपने जरा दिमाग लगाएं। यारी साहब, ये दिमाग भी अल्लाह ने आपको आपसे इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि आपके पास मुताला नहीं इस मौजू पे मैं, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये आप हजरत अली वाला कुरान दिखाएं प्लीज। चुप करो प्लीज, तुम चुप करो, तुम सुन लो। पहली बात यह है कि आप कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस्मान वाले कुरान पढ़ते थे। आपके पास कोई दलील तो है नहीं, आप ज़न्न गुमान पे कह रहे हैं। वो उस्मान के बाद आए हैं, वो उस्मान के जमाने में तो ये कुरान तो यही पढ़ते थे। देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सारे मसाहिफ थे। उस्मान का मसहफ है और अबू बकर का मसहफ है, उबई इब्न कअब का मसहफ है, ज़ैद इब्न साबित का मसहफ है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का मसहफ है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मसहफ। अब आप कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपना मसहफ छोड़ दिया और वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के मसहफ पढ़ते थे। ये बात दलील का मुहताज। आपके ये दलील देता हूं मैं। दलील ये है कि आपके पास भी वही है। प्लीज, मेरे पास दलील ये है कि आपके टेबल पे रखा हुआ कुरान वही उस्मान वाला कुरान है। ये दलील है, सबसे बड़ी दलील है। तुमको इन बातों का आपकी टेबल पे कौन सा कुरान रखा हुआ है? ये बड़ी दलील है कि शिया भी यही कुरान पढ़ता है जो उस्मान ने लिखा है। अली वाला क्यों नहीं पढ़ते हो आप? हजरत अली के बागी हो? हजरत अली से आपने हजरत अली के कुरान को छोड़ के उस्मान का पढ़ रहे हो? क्यों यारी साहब, क्यों उस्मान का कुरान क्यों पढ़ते हो? अली वाला क्यों नहीं पढ़ रहे? ये किताब है सही सुनन तिर्मिज़ी अल-मुजल्लद अल-सालिस, शाब मकतबतुल मारिफ लिन-नश्र व-तवज़ी लिसाहिब सअद इब्न अब्दुर्रहमान अर्रियाद, नंबर 3। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मुहतरम नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं इस किताब में। मैं आपको लेके चलता हूँ सफ़हा नंबर 254 में, 254 में। एक मिनट, ये पेजेस में निकाल दूं, सफ़हा नंबर 254। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये बातें जो है ना आपके ज़हन में, आप यारी साहब आपकी नस्लें गुजर जाएंगी, आप हजरत अली वाला कुरान नहीं दिखा सकेंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप आखिर में बहाना करेंगे, ये मैं पहले कह रहा हूँ, आप नहीं दिखा सकेंगे। ये सवाल जो आप कर रहे हैं ना, ये मुझसे 10-15 मरतबा हो चुका है, आप समझ रहे हैं। लेकिन बहाना किया होगा आपने पहले भी। नहीं, मैंने बहाना किया होगा, आज भी करेंगे। दिखाएं हजरत अली वाला कुरान। ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ भाई। ये आप जो है ना, मैं आपको आलिम समझ रहा था, मैं आपको आलिम समझ रहा था, मैंने आपका वो बहुत टाइम दे दिया, आपको कुछ भी नहीं आता भाई। आप इन मसाइल में इसलिए आप अली वाला कुरान ही नहीं दे सकते, दिखा नहीं सकते। तो आप दिखा सकते हैं, आप मुझे आप दिखा सकते हैं, आप दावा करते हैं, मैं तो दिखा रहा हूं। आपकी किताब में भी लिखा है सिर्फ शियों का अकीदा नहीं है भाई। अगर सिर्फ शियों का अकीदा होता कि अली अलैहिस्सलाम ने कुरान जमा किया, सिर्फ शियों का अकीदा होता, तो फिर आप तान दे देते कि हम शिया नहीं दिखा सकते। जब आप लोगों ने भी सही सनद के साथ रिवायत किया है, तो ये आप पे भी लाजिम है कि बताएं कि वो कुरान कहाँ गया है। आप पे भी लाजिम है, वो यही वाला है। ये जो आपके डेस्क पे रखा हुआ ये कुरान है, नहीं है वो। ये जो डेस्क पे आपके पास कुरान है, ये कुरान है। वो आपने क्यों उस्मान वाला रखा हुआ है फिर? ये अच्छा मुलाहिज़ा फरमाइए अजीजों, ये हदीस है सही सनद के साथ, किसने तस्हीह किया? जब आपने भागना होता है प्लीज सुनो, सही सनद है, अलबानी ने तस्हीह किया। ज़ुहरी ने कहा अखबरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन्ना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद करिहा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद उस्मान के जमाने में जब कुरानों को जलाया गया, इनको तो पता नहीं है, आपको पता है कुरानों को जलाया गया? हाँ या ना? हंसो, जलाया गया। हजरत अली कहाँ थे उस वक्त? हजरत अली के सामने ये काम हुआ? बिल्कुल, सब सहाबा के सामने, सब सहाबा के सामने हुआ। हजरत अली ने क्या किया? हजरत अली तो अब फिर सुनो, अली ने क्या किया? फिर सुनो, जब उस्मान जलते देखे, कुरान जलते हुए देखे हजरत अली ने। तुझे पता ही नहीं है भाई, अपना घर जलता हुआ। अहले बैत ने कुरान जलते हुए देखे, क्या किया? फिर सुनो, सहाबा सब ने देखा कुरान सब जलाए गए भाई। तुम्हें पता ही नहीं है हजरत अली ने क्या किया? अच्छा, अच्छी बात है, इसको कुछ भी नहीं मालूम इस शख्स को। खुदा हाफिज। ये मेरा इल्जामी जवाब है, इल्जामी जवाब है। यारी साहब आप भागेंगे, मैंने कहा आप कभी भी कुरान नहीं ला सकते। हजरत अली वाला कुरान आप दिखा ही नहीं सकते। अच्छी बात है। अच्छा, आप 2 मिनट बात करो, उसके बाद
دو منٹ بات کرو, میں اس کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا. 2 منٹ بات کیوں نہیں کریں گے؟ ابھی تو خلافت پہ بات ہونی ہے ہماری, خلافت پہ. آپ نے بہت ٹائم لے لیا, خلافت پہ اگلے نیکسٹ ویک آ جانا, کیونکہ ابھی نہیں اسی ویک ہوگی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف. ہمارا موضوع بھی خلافت تھا, آپ نے قرآن کا مسئلہ چڑھا نا, کیونکہ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا, آپ کو وقت دوں گا, میں نے آپ کو وقت دے دیا, اپنا وعدہ پہ میں نے نبھایا. اب آپ نے کہا بہت سارا ٹائم دیں گے آپ. ہاں بہت سارا ٹائم. میں آپ کا منتظر, موضوع ہمارا خلافت تھا, آپ نے خلافت پہ گفتگو نہیں کیا, آپ نے قرآن کا موضوع چڑھا نا. میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا آپ سے گفتگو کروں گا, میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ خلافت ابوبکر کی خلافت پہ بات کریں, تو میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے. اگر آپ اب مزید ٹائم چاہتے ہیں نا, نیکسٹ ویک آپ آ جائیں. اب اس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. چلیں اس موضوع پہ نہیں کرتے, چلیں خلافت پہ کریں. جو ہمارا اصل ٹاپک, میں آپ کو کہہ رہا تھا میں خلافت پہ بات کروں گا, لیکن آپ نے مجھے دھکیل کے ادھر چلے گئے, وہاں پہ بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں. 1 منٹ مزید ہے. آج میں آپ سے اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. 1 منٹ آپ کے پاس مزید ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن ہی نہیں ہے, کیونکہ میرے علیاری صاحب کے پاس حضرت علی کا قرآن ہی نہیں ہے, وہ بیچارے ابھی جا رہے ہیں اس لیے کہ قرآن نہیں دکھا سکتے. میں نے کہا آپ کی نسلیں چلی جائیں گی لیکن آپ قرآن یہ نہیں دکھا سکتے حضرت علی والا. ٹھیک ہے, میں ابھی جواب آ جائے گا. آپ جواب نہیں, قرآن دکھائیں, جواب آ جائے گا. جواب کو کیا کروں گا, قرآن دکھائیں. 25 سیکنڈ ہے. کس چیز کے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دو. میں نے کہا تجھے 2 منٹ دوں گا, تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو, اس کے بعد دوسروں کی باری ہے. چلے 2 منٹ دیں پھر. علیاری صاحب ختم ہو گیا, 10 سیکنڈ رہتے ہیں. 10 سیکنڈ یہ کیا کر رہے ہیں علیاری صاحب خدا کے لیے؟ یہ کیا, میں نے کہا کہ آپ زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی, آپ کی نسلیں چلی جائیں گی, آپ حضرت علی والا قرآن مجھے نہیں دکھا سکتے, نہ آپ کے پاس ہے. اوکے 2 منٹ اس کے ختم ہو گئے, الحمدللہ رب العالمین. اچھا تو میرے محترم ناظرین, میں آپ کی خدمت میں دکھا رہا تھا کہ جب قرآنوں کو جلایا گیا تو اس کو تعجب ہو گیا, قرآنوں کو جلایا گیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کہاں تھے قرآنوں کو جلایا گیا؟ او بھائی, صحابہ نے پورے دین کو چینج کیا ہے, صحابہ نے پورے دین کو چینج کیا بھائی. پاور ان کے ہاتھ میں, حکومت ان کے ہاتھ میں تھا, پورا سب کچھ چینج کیا ان لوگوں نے. اذان چینج کیا, نماز چینج کیا, قرآنوں کو جلایا گیا. وہ قرآن کس نے لکھا تھا؟ سب صحابہ نے لکھا تھا. یہ کتاب ہے الجزء الثانی من المجموع شرح المحذب فی تلخیص الحبیر. یہاں پر صفحہ نمبر 170 میں سنو, فرع فی آداب الناس کلہم مع القرآن. قرآن کے ساتھ آداب کیا ہے؟ وَأَجْمَعُوا, امت کا اجماع ہے, أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنْهُ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ زَادَ حَرْفًا لَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ أَوْ وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ. جو شخص قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کرے وہ کافر ہے. وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهِ أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ أَلْقَاهُ فِي قَاذُورَةٍ أَوْ كَذِبَ بِشَيْءٍ مِّمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ أَوْ نَفْيٍ مَا أَثْبَتَهُ أَوْ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ أَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ كَفَرَ. کہتے ہیں کہ جو بھی شخص قرآن کی استخفاف کرے, بے ادبی کرے, یا اس کو کھچڑے میں ڈال دے, یا قرآن کے ایک جز کی تکذیب کرے, وہ کافر ہے. قرآن کی الحمدللہ کہ آج تم نے یہاں پہ عثمان کی کفر کا اعتراف کر کے گئے ہو. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَعَلَمَ أَنَّ مَنْ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ, جو شخص قرآن کی بے حرمتی کرے, فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَ الْأَهْلِ الْعِلْمِ بِإِجْمَاعٍ, وہ سب مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے. اور لازمی بات ہے کہ قرآن کو جلا دینا یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. یہ کتاب صحیح البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پر باب جمع القرآن میں صفحہ نمبر 982, حدیث نمبر 4987. یہاں پہ حدیث ہے 4987 کہ عثمان نے اپنا قرآن جمع کیا. وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. عثمان نے صرف اپنے نسخے کو رکھا, باقی حکم دیا کہ باقی جتنے قرآن ہیں, صفحے پہ لکھا ہے یا مصحف پہ لکھا ہے, سب کو جلا دو. یہ بخاری میں ہے. اچھا میں نے ترجمہ غلط کیا. کتاب صحیح بخاری, حافظ عبدالستار حماد صاحب کا ترجمہ, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56, حدیث نمبر 4987. وہی حدیث جو آپ کو دکھا چکے ہیں. اگلے صفحے پہ جاتے ہیں, اور حکم دیا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. عثمان نے حکم دیا کہ سب قرآنوں کو جلاؤ, سب قرآنوں کو جلایا گیا. اور حکم دیا اگر اس کے علاوہ کوئی چیز قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے, خواہ وہ کسی صحیفے میں ہو یا کسی مصحف میں, اسے جلایا جائے. قرآن میں یہ جو اس نے کہا نا کہ قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے, اس نے عثمان کے جرم کو کم کرنے کے لیے کہا ہے. وہ لفظ بخاری میں نہیں ہے, بخاری میں یہ ہے کہ جو بھی قرآن عثمان کے قرآن کے علاوہ ہے وہ سب کو جلایا جائے. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی, چاپ دار الکتب العلمیہ, الجزء الثانی, منشورات محمد علی بیضون, دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 61, حدیث نمبر 2374 میں, یہاں پہ جمع مصاحف کی باب ہے. وہاں پہ وَأَمَرَهُمْ أَن يَحْرُقُوا كُلَّ مُصْحَفٍ يُخَالِفُ الْمُصْحَفَ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ وَذَلِكَ الزَّمَانُ
احرقت المصاحف، عثمان نے حکم دیا کہ جو بھی قرآن اس کے قرآن کے مخالف ہے اس کو جلایا جائے. عثمان نے حکم دیا. اب یہ جماعت اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو جلایا گیا. تو حضرت علی علیہ السلام کہاں تھے؟ بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ اچھا صحیح و سنن ترمذی مجلد الثالث چاپ مکتبۃ الرشد فی ریاض، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 254. اسی حدیث کو میں پڑھ رہا تھا اور اس کے ضمن میں تھا کہ عثمان نے جب قرآن کو جلایا گیا تو اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کی تاریخ کا، قرآن کیسے جمع ہوا ہے. بھائی بہت سارے قرآن تھیں، صرف امیر المومنین علیہ السلام، سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا، باقی صحابہ نے بھی جمع کیا تھا اور وہ سب عثمان کے قرآن سے مختلف تھیں. اچھا یہاں پہ اس حدیث میں زہری کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کرہ لزید بن ثابت نسخ المصاحف. عبداللہ ابن مسعود مخالف تھا. عبداللہ میں استقرأوا القرآن من الاربع، 4 لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں کہ ان سے قرآن سیکھو کہ عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ مخالف تھے کہ زید بن ثابت قرآن لکھے. قال يا معشر المسلمين اعزلوا عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل والله لقد اسلمت وانه في صلب رجل كافر يريد زید بن ثابت. کہتے ہیں یہ زید بن ثابت کون ہے قرآن جمع کرنے والا؟ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت قرآن سیکھ رہا تھا، میں مسلمان ہوا تھا کہ یہ ابھی اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، یہ کافر باپ کے صلب میں تھا. ولذلك قال عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا یا اہل العراق اکتموا المصاحف التي عندكم وغلوها. عثمان نے جب حکم دیا نا کہ قرآنوں کو جلاؤ، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ، قرآنوں کو چھپاؤ. اکتموا، قرآنوں کو، اپنے قرآنوں کو جو اکتموا چھپاؤ، وغلوها اور اس کو اکتموا چھپاؤ، اکتموا چھپاؤ، وغلوها اور اس کو ذخیرہ بناؤ. فإن الله يقول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، جو شخص کسی چیز کو ذخیرہ بناتا ہے اس کے ساتھ روز قیامت محشور ہوتا ہے. فلقوا الله بالمصاحف، اللہ سے ملاقات کرو اپنے قرآنوں کے ساتھ. تو یہ جماعت مخالفین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عثمان نے جو قرآن جلائے اس پہ سب صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ سب قرآن جلائے جائیں. یہ نہیں تھا کہ ان سب قرآنوں کو جلایا جائے. تو ان سب قرآنوں کو جلایا جائے اس پہ سب صحابہ کا اجماع نہیں تھا، صحابہ مخالف تھے. اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف کہاں ہے؟ دیکھیں یہ بات دونوں فریقین میں اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. اب وہ قرآن کہاں؟ اور یہ دونوں فریقین میں اجماع ہے کہ بہت سارے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا اور وہ قرآن مختلف تھا عثمان کے قرآن سے. ٹھیک ہے نا؟ اب جماعت عمریہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تم عثمان کے قرآن پڑھتے ہو، دوسرے قرآنوں کو تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حروف 7 کہاں ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ابھی ان کا ایک عالم تھا مولوی بلال صاحب، آپ کو یاد ہوگا رمضان میں مناظرہ ہوا تھا قرآن مجید پر، وہ اسی طرح بھاگ گیا. جب میں نے حروف 7 کا اس سے مطالبہ کیا وہ بھاگ کے چلا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس کو کچھ اندازہ تھا قرآن کی تاریخ کا، وہ اس طرح جاہل نہیں تھا. تو تم ہمیں بتاؤ حروف 7 کہاں ہیں؟ تم اگر شیعوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ علی علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے، اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں بھی ہے نا، نہیں جانتے، تو یہ تو مشترک ہے آپ لوگوں اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی روایت، شیعوں نے تو روایت نہیں کیا. ہم سے جب پوچھتے ہو تو ہمارے احادیث اس بات پہ متواتر ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا، صرف قرآن نہیں تھا ان کے پاس. آدم علیہ السلام پہ جو صحف نازل ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحف نازل ہوئے، سب انبیاء پہ جتنے مصاحف نازل ہوئے تھے سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. جو نہ صرف ان کے مصاحف جو نازل ہوئے تھے، ان کے پہ جو بھی شریعت نہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس موجود تھا. اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم تھے وہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس مکتوب موجود تھا. اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آج بھی موجود ہے. امام عصر علیہ السلام اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. البتہ انہوں نے اپنے شیعوں کو یہ مناسب نہیں سمجھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کی ہے اس کو ظاہر کرے. اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ تمام قرآن نہیں ہے، اس کی ترتیب بھی ترتیب نزول نہیں ہے، لیکن یہ سب حق ہے اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے حجج بہت زیادہ ہیں. اور اسی پہ عمل کریں جب تک کہ وہ شخص آئے گا کہ پورا دین وہ ظاہر کرے، پورا قرآن بھی ظاہر کرے گا اور پورا سنت بھی ظاہر کرے گا. لیکن آپ لوگ مجھے ہمیں بتاؤ نا، تم تو امام زمانہ پہ بھی اعتقاد نہیں رکھتے، تمہارے پاس تو یہی بخاری مسلم ہے. بھائی یہی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہے. ابوبکر عمر ہے، بخاری مسلم ہے. یہ قرآن تو ناقص ہے، اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے، اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے. تم ہمیں بتاؤ کہ وہ آیات جو ناقص ہیں وہ کہاں کی چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارے مذہب میں ضائع ہو گئی ہیں. اور پھر وہ سنن، وہ شرائع رسول پاک صلی اللہ علیہ، وہ علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، کتب حدیث میں درج نہیں ہے، فقد ہو گئی ہیں، ضائع ہو گئی ہیں، بھولی گئی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تمہارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو، عثمان والی قرآن کو؟ جب خود عائشہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے، جب خود عمر کہتا ہے یہ قرآن، اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے اس قرآن کی مخالفت کی ہے، میں نے صحیح حدیث بھی دکھایا. تم اس قرآن کو اس بقیہ مصاحف پہ کیوں ترجیح دیتے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی نص نہیں ہے. ہمارے پاس تو نص موجود ہے
کہ اہل بیت علیہ السلام ہم نے فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھو. اچھا ابھی چانڈیو صاحب آ گئے.